زلزلے آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے اور امانت غنیمت سمجھ کر دبا لی جایا کرے اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے اور دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے اور انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور ماں کو ستائے اور دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور کرے، مسجدوں میں دنیا کی باتوں کا شور ہونے لگے، قبیلہ خاندان کے سردار بددین لوگ بن جائیں، کمتر قوم کے سردار ہو جائیں، انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ پھیلائے، یعنی خوف کی وجہ سے گانے بجانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے سامان کثرت ہو جائیں، شرابیں پی جانے لگیں اور بعد میں آنے والے لوگ امت کے پیچھے نیک لوگوں پر لعنت کرنے لگیں، تو اس زمانے میں سرخ آندھی اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھس جانے اور صورتیں منسوخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کی بھی منتظر رہو، اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پے اسی طرح ظاہر ہوں گے جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور پے در پے دانے گرنے لگیں۔ ترمذی شریف۔ دو بیویوں میں عدم مساوات کی سزا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس دو عورتیں ہوں اور وہ ان میں مساوات نہ کرے اور عدل و انصاف سے جی چرائے تو وہ شخص قیامت کے دن اس حالت میں ہوگا کہ اس کا نصف بدن مفلوج ہوگا۔ اس دنیا میں جو بھی آیا، ہر ایک نے ایک دن اس کو چھوڑ کر دوسرے عالم کا راستہ لیا، یعنی اپنی عمر کی سانس پوری کر کے موت کی کھٹن کھائی میں طے کر کے برزخ میں جا پہنچا۔ برزخ میں عذاب اور تکلیفیں بھی ہیں، آرام و راحت بھی ہے۔ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے برزخ میں مختلف حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ دنیا سے جو جاتا ہے برزخ میں جگہ پاتا ہے، غرضیہ اس دنیا میں ہر آنے والی اسی دنیا سے واپس جائے گا، سب ٹھاٹا پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا پنجارہ۔ جس طرح انسانوں اور جنات کی عمریں مقرر ہیں، اسی طرح اس دنیا کی بھی عمر مقرر ہے۔ جب اس دنیا کی عمر تمام ہوگی، اچانک اس کے موجمے کو موت آ جائے گی۔ افراد کے چلے جانے کو موت اور پوری دنیا کے ختم ہو جانے کو قیامت کا نام ہے۔ موت و حیات کو حکمت بیان فرماتے ہوئے اللہ شان جل نے ارشاد فرمایا، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ تم کو جانچا جائے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے۔ موت و حیات کا یہ سلسلہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کے اعمال کی جانچ کرے کہ کون برے کام کرتا ہے اور اچھے اچھے کام کرنے والا کون ہے۔ پہلی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے عمل کا موقع دے کر اور طریقہ کار بتا کر انسان کو امتحان میں ڈالا، پھر دوسری زندگی رکھی جس کا اعلان پیغمبروں کے زبانی الہامی کتابوں کے ذریعے واضح کر دیا کہ اے انسانوں، تم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور جی اٹھ کر خالق و مالک کے حضور میں جواب دہی کرنا ہے۔ برزخ کے بعد روح کو دوبارہ خاص زندگی دے کر حساب و کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی پیشی میں انسان کو بلائیں گے۔ اس کو قیامت کہتے ہیں۔ یہاں کی زندگی پہلی دونوں زندگیوں سے مختلف ہے۔ یہاں ہر کسی کا کوئی عمل نہیں، نہ اب کوئی ثواب پہنچ سکتا ہے۔ تمام انسانوں کے عمل نامے بند کر دیے گئے، آئندہ ہر قسم کی نیکی کا سلسلہ بند اور اس کے سب امیدیں ختم کر دی گئی۔ نیکیاں بذات خود اس نے کی تھیں، وہ سب کے سب قلم بند ہو کر دفتر میں پہنچ چکی، اور آج کے دن احکم الحاکمین کی یہاں
جو لے دینے والے مدعی و مدعالمین ہیں وہ بھی سب کے سب حاضر ہیں، اس لیے حکمت الہی ہرگز اس کو نہیں چاہتی کہ اس کو دنیا کی حال میں سزا و جزا دی جائے، کیونکہ یہ شخص ابھی عمل میں مشغول ہے، اس کی زندگی باقی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ اپنی جوانی کے زمانے میں جوانی کی جوش اور نادانی سے کوئی گناہ کر بیٹھے اور آخر عمر میں اس پر نادام ہو کر توبہ کر لے اور پھر اللہ کی غفاری جوش میں آ کر اس کو معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ زمانے پیش آنے والے واقعات سے باخبر فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہائی علم کا اندازہ ہوگا اور معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی تھیں وہ حروف بحروف آج پوری ہو رہی ہیں، جو دور حاضر میں واقع ہو رہے ہیں اور حروف بحروف صحیح ثابت ہو رہے ہیں، یا آئندہ وہ واقعہ ہونے والے حالات کے لیے تعمید کی ماند ہیں، کیونکہ 1400 برس پہلے آئندہ زمانے کے آنے والے فتنوں اور حادثہ و بلبیات سے باخبر کر دینا اور اس وسوس و یقین کے ساتھ بیان کرنا کہ گویا آنکھوں سے دیکھ کر بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دوست کا یہ کام ہو سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہو۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی بھی آج تک غلط ثابت نہیں ہوئی، اور کیوں کر ہو سکتی ہے کہ جب کہ ترجمہ اور نہ خواہش نفس سے بات نکالتے ہیں، یہ قرآن تو حکمت الہی ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ قیامت کے روز بدلہ دینا ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کئی غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں، کہنا بھی نہیں مانتے، میں ان کو بلا بھی کہتا ہوں اور مارتا بھی ہوں، میرا ان کا قیامت میں کیا معاملہ رہے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جتنی مقدار کی انہوں نے خیانت کی ہوگی اور تیری نافرمانی کی ہوگی، جھوٹ بولا ہوگا، اس ساری مقدار کا وزن ہو جائے گا کہ وہاں ہر چیز کا وزن ہونا ہے، چاہے وہ چیز جسم والی ہو یا بے جسم کی، اور تو نے جو سزا ان چیزوں پر دی ہے وہ بھی سب تولی جائے گی، بس اگر تیری سزا ان کا جرم برابر رہا تب تو نہ لینا نہ دینا، اگر تیری سزا ان کے جرم کی وزن سے کم ہوگی تو جتنی کمی ہوگی وہ تجھے دی جائے گی، اور اگر سزا ان کے جرم سے بڑی ہوگی تو اس زیادتی کا تجھ سے بدلہ لیا جائے گا۔ وہ شخص افسوس کرتے ہوئے روتے ہوئے مجلس سے ہٹ گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دونوں جہانوں میں کامیاب اور کامرانی عطا فرمائے، اور اس جدید ٹیکنالوجی دور میں ہمیں اچھے ویڈیوز، اچھی چیزیں پڑھنے اور دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری چینل کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ میری تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ